السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل کہانی سینٹر میں۔ دوستو، آج بھی میں آپ کے لیے سچی اور سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ جیو میری بیٹی۔ فضا چائے کے ساتھ لوازمات کی ٹرے اندر لے کر آئی تو فہیم چاچو نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا تھا، اسے اپنے ساتھ لگا کر ماتھا چوما اور پاس بٹھا لیا۔ یہاں میرے پاس بیٹھو اور اب بتاؤ آگے کیا ارادے ہیں؟ بس گھر کے کام چاچو، اور کیا کرنا ہے؟ وہ آہستہ سے منمنائی تھی۔ وہ اچھل پڑے تھے۔ گھر کے کام؟ کیا مطلب؟ آگے نہیں پڑھنا؟ یہ جو اتنا اچھا میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، اس کا کیا؟ لپیٹ کر رکھ دوں گی سب پڑھے لکھے کو۔ فضا نے سر جھکا لیا۔ کیا کہتی ہے؟ اسے تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ میٹرک ہی کر لے تو بڑی بات ہے، اس سے آگے تو گاؤں میں پڑھائی کا تصور بھی نہیں تھا، سو وہ بھی امتحانوں کے بعد خاموشی سے گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگ گئی تھی۔ فہیم، اب بہت ہے، جتنا اس نے پڑھ لیا ہے وہی کافی ہے، پر یہاں کالج بھی نہیں ہے تو پڑھائی بھی کہاں کر سکتے ہیں؟ نصرت، فضا کی امی نے کہا، بالکل بھی کافی نہیں ہے، اور یہاں نہیں ہے کالج تو کیا ہوا؟ شہر میں تو ہے نا، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، وہاں پڑھ لے گی، اتنے اچھے نمبر لائی ہے یہ میٹرک میں، اس سے اس کی پڑھائی میں لگن ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کو تو اس کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ گھر بٹھا دیں۔ فہیم نے جذباتی ہو کر اپنی بھابھی سے کہا۔ نہیں فہیم، پڑھ لکھ کر لڑکیوں کے دماغ بہت خراب ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو تو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتیں، پھر خاندان برادری میں لڑکے بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس سے کل کو اس کی شادی کرنے میں بھی بڑا مسئلہ بنے گا، اس لیے بس یہی ٹھیک ہے۔ وہ بھی ضد کی پکی تھی، اپنی بات سے ہٹنے کو ہرگز تیار نہ تھی۔ فہیم زچ ہو گئے۔ بھابھی جی، آپ خود ایک عورت ہو کر اس کی مخالفت کر رہی ہیں، اچھی سوچ رکھیں، بچی میں صلاحیت ہے تو اسے آگے پڑھنے دیں، آپ فی الحال اسے 11ویں 12ویں تو پڑھنے دیں، آگے کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ چل فہیم کی بات ہی رکھ لے، اب اتنا کہہ رہا ہے وہ تو۔ نعیم، فضا کے والد دل میں بیٹی کی ذہانت کی قدر کرتے تھے، مگر پھر برادری کا سوچ کر خاموش ہو گئے تھے۔ اب فہیم کی حمایت پا کر وہ بھی بول ہی اٹھے تھے، مگر آپ سوچیں تو صحیح، ساری برادری کے لڑکے لڑکیاں 10 پڑھ کر گھر بیٹھ گئے، اور یہ آگے پڑھ کر پتہ نہیں کیا بنے گی، پھر رشتہ ملنا اور شادی کرنا مسئلہ ہی نہ بن جائے۔ فہیم چاچو بول پڑے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بھابھی، میں ذمہ لیتا ہوں اس کا۔ مرضی ہے آپ کی، کل یہ نہ کہنا کہ ہاتھوں سے نکل گئی ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں گی۔ فہیم نے اٹھ کر بھابھی کے گھٹنے چھوئے۔ بہت شکریہ بھابھی، آپ نے میری بات مان کر مجھ پر احسان کر دیا۔ نصرت نے ان کے شانے پر تھپکی دی اور مسکرا دی، اور فضا، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ چاچو نے امی ابو کو راضی کر لیا ہے، وہ بھی آگے پڑھ سکتی ہے، وہ بھی کالج جا سکتی ہے، دوسری بہت سی لڑکیوں کی طرح جب وہ میٹرک میں تھی تو اپنے آپ کو خوابوں میں کالج میں پڑھتا ہوا دیکھتی تھی، اور صبح اٹھ کر ایک حسرت سے سوچتی کہ کاش وہ اسی خواب میں رہ جاتی۔ خواب یوں بھی حقیقت بنتے ہیں، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وے سلمان، او تو نے کچھ کرنا بھی ہے یا یوں ہی گھومتے ہی رہنا ہے؟ سلمان دوستوں کے ساتھ کھیل کود کر تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ اماں شروع ہو گئیں۔ وہ جی بھر کر بد مزہ ہوا تھا۔ سانس تو لینے دیا کر اماں، تو شروع ہی ہو جاتی ہے، نہ تو تیرا ابا جو مجھے دن رات اتنی باتیں سناتا ہے کہ تو ایک ویلا نکما لڑکا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کرنا، تو
کیا جواب دیا کروں گی اس کو؟ کر لوں گا کچھ نہ کچھ، ٹائم جب آئے گا ابا سے تو بہتر ہی کام کروں گا۔ اس کے ابا سبزی منڈی میں ریڑھی لگاتے تھے۔ بلے بھائی بلے، سوچ تو بڑی اونچی ہے تیری۔ میں تو خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کرتا کیا ہے۔ تو پہلے کچھ کر تو صحیح، بہتر یا بدتر کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ کیا انٹری ماری تھی ابا نے، اور بات بھی وہی ان کے کانوں سے ٹکرائی جو ان کی حیثیت کو چیلنج کر رہی تھی۔ سلمان کے تو سان خطا ہو گئے تھے۔ میں تو اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں جو کام کروں گا اچھا ہی کروں گا۔ ہاں ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، تو شروع تو کر اپنا اچھا کام، کچھ کرتا تو نظر آ مجھے۔ اس نے بڑے تحمل سے ان کا طنز ہضم کیا۔ بغیر پیسوں کے تو کوئی کام شروع نہیں کیا جا سکتا۔ ابا تو بھڑک اٹھے تھے۔ شاباش، اب میں پیسے بھی دوں اس نکمے ویلے کو، تاکہ اپنے یار دوستوں کے ساتھ اڑا آئے اور پھر سے ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ جائے تو میرے ساتھ چل، سیدھی طرح کام سیکھ، کچھ میرا بھی بوجھ ہلکا ہو۔ یہ کام تو میں کبھی نہیں کرنے والا، اور پیسے تو تجھے میں کبھی بھی نہیں دینے والا۔ تو یہ کمینے والوں کام نہیں کرے گا تو بغیر پڑھے لکھے، بغیر کسی ہنر کے لاٹ صاحب بن کے کرسی پر بیٹھے گا، اور نوکری تیرے آگے پیچھے پھریں گے۔ باہر آ اپنے خوابوں سے، شیخ چلی کی اولاد۔ اب تو ابا صحیح معنوں میں مشتعل ہوئے تھے۔ سلمان نے خاموشی سے اندر کھسک جانے میں ہی عافیت جانی۔ اللہ، فضا تو شہر جا کر پڑھے گی، کتنی خوش نصیب ہے تو، اور ایک ہم دونوں ہیں۔ میٹرک بھی منتیں کر کر کے کیا۔ فضا کی دونوں بڑی بہنیں جو پاس ہی کے گاؤں میں بیاہی ہوئی تھیں، آج میکے آئیں تو فضا کے کالج جانے کا سن کر مارے حیرت کے بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئیں۔ فضا ہنس پڑی۔ بس دیکھ لو، تمہارے چاچو نے یہ سارا سیاپا ڈالا ہے، ورنہ مجھے تو کڑی کو شہر بھیج کر پڑھانے والی بات ایک آنکھ نہیں بھائی۔ نصرت ابھی بھی ناخوش تھی۔ فہیم کو شروع سے ہی زمینداری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ہاسٹلز میں رہ کر پڑھے اور وہیں جاب کر لی، پھر ایک دوست کے اشتراک سے بزنس شروع کیا تو اس میں کامیابی ملی تو انہوں نے نوکری چھوڑ کر سارا دھیان بزنس پر لگایا۔ اسی دوست کی بہن سے شادی بھی کر لی۔ اب ان کے 2 ہی بیٹے تھے جو ابھی اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ انہیں وقتاً فوقتاً فضا کے بارے میں پتہ چلتا رہتا تھا کہ اس کے تعلیمی پروگریس بہت اچھی ہے، اس لیے انہوں نے اس کی خاطر اسٹینڈ لیا تھا۔ تمہارا دل لگ جائے گا چاچو کے گھر میں، میں کون سا کسی کو تنگ کروں گی یا خواہ مخواہ کسی سے کوئی امید باندھوں گی، بس اتنی پڑھائی کروں گی اور بس۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ رہنے کے لیے جاؤ گی تو اتنے دنوں میں تمہارا دل گھبرا نہیں جائے گا؟ کیا پتہ، یہ تو جاؤں گی، رہوں گی تو ہی پتہ چلے گا نا۔ ہاں یہ تو ہے، چلو اللہ کرے تم وہاں خوش رہ کر پڑھ لو، کوئی تو ہم میں بھی پڑھا لکھا ہوگا نا۔ انشاءاللہ عزوجل میں بھی پڑھوں گی، ان کے لیے بھی دعا کرنا۔ فضا نے بہنوں کے خلوص سے متاثر ہو کر دعا کی درخواست کی تھی۔ ہاں ضرور، اللہ ہمارے دونوں بھائیوں کے دلوں میں بھی تمہاری طرح علم کی طلب جگائے اور وہ کچھ بن جائیں۔ دیکھ سلمان، میٹرک تو نے جیسے رو کر کیا ہے میں جانتا ہوں، اور اب سینہ تان کے کھڑا ہے کس طرح سے۔ میٹرک تو نے جیسے کیا میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور اب ثنیا کے ماں باپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کرنے پر راضی ہے، پھر کس طرح ہم اس سے تاریخ مانگنے جائیں؟ ابا بڑے رساں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ثنیا اس کی پھوپھی زاد اور بچپن کی منگ تھی، اور ان کے یہاں بہت کم عمری میں شادی کرنے کا رواج تھا۔ اب وہ بھی مشکل 10 پاس
پاس کر کے فارغ تھی تو ماں باپ کی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو لیں۔ انہوں نے اشاروں میں سلمان کے ابا کے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، پر ابا کیا کرتے؟ سلمان کچھ کرتا تو وہ اس کی شادی کا سوچتے نا، اور سلمان کا کچھ کرنا ہی تو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ وہ جانے کون سے خوابوں میں تھا، کیا کرنا چاہتا تھا، ابا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کو کیا جلدی پڑی ہے، ہو جائے گی شادی بھی؟ سلمان نے کہا، ہاں ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی، جیسے تیرا کام ہو رہا ہے ایسے شادی بھی ہو جائے گی۔ ابا کے طنز پر اس کا موڈ اور خراب ہو گیا۔ روپیہ پیسہ آپ نہیں دیتے، کوئی کام سیکھنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے اور نیا کاروبار کرنے کے لیے بھی، مگر آپ نہیں مانتے تو میں کیا کروں؟ تو کیا کروں؟ نہ تو سیکھنا کیا چاہتا ہے، پہلے یہ بتا۔ ابا کے رسان سے پوچھنے پر وہ کھل اٹھا تھا۔ میں اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، تیرے دانشور دوست تجھے کیا مشورہ دیں گے؟ جو خود سارے گاؤں میں لور لور پھرتے ہیں وہ تجھے مشورہ دیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ کوئی کھانے پینے کی دکان کھول لے جہاں وہ سارا دن دعوت اڑاتے رہیں۔ ابا تو پھٹ پڑے تھے۔ سلمان تو ابا کے اتنے صحیح انداز پر دنگ رہ گیا تھا۔ کل ہی تو اسے ساجد، جمال اور تنویر نے کہا تھا کہ چھوٹا سا جنرل اسٹور کھول لے، ٹھنڈی بوتلیں اور آئس کریم بھی رکھ لینا، خوب بکری ہوگی، اور ہم بھی تو بڑے ہیں راہوں میں۔ جواب میں سلمان نے ان سے التجائی دعا کروائی تھی کہ بس ابا مان جائیں، پھر سب دوست مل کر عیش کریں گے۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ابا مان جائیں نہیں بلکہ ابا جان جائیں گی دعا کروائی تھی۔ اب یوں کیا ٹکر دیکھ رہا ہے، صاف بات کر، کیا ارادہ ہے؟ میں نے نجمہ کو جواب بھی دینا ہے، آپ مجھے جنرل اسٹور کھول دیں، صاف ستھرا کام ہے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا تاکہ کھانے پینے کی چیزوں کی دکان کھولے گا اور سارے آوارہ دوستوں کو ایک جگہ بیٹھنے کا ٹھکانہ مل جائے گا۔ میں تجھے 1 روپیہ نہیں دینے والا، کان کھول کر سن لے اچھی طرح۔ ابا شدید اشتعال کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ تو دوسرا کوئی کام میں بھی نہیں کروں گا، وہ ہٹ دھرمی سے بولا تو وہ مزید مشتعل ہوئے تھے۔ تو اب تو فارغ بیٹھ کر روٹیاں بھی نہیں توڑے گا؟ نکل پھوٹ یہاں سے، میرے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، خبردار۔ جو تو نے اسے روکنے کی کوشش کی تو پورا رخ اماں کی طرف مڑ گیا جو تڑپ کر اٹھی تھی۔ اتنی دیر سے خاموشی تماشائی بنی ہوئی تھی، پھر اب بول پڑی، ہائے سلمان کے ابا، ایسے کہتے ہیں جوان اولاد کو، کچھ تو خیال کریں۔ بہت خیال کر لیا میں نے، اب اور نہیں، یہ ایسے نہیں سدھرنے والا، در دھکے کھائے گا تو ہی عقل آئے گی۔ ان کے منہ سے کف اڑنے لگا تھا۔ سلمان ہکا بکا ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک فیصلہ کرو، کل میرے ساتھ چلنا ہے یا نہیں؟ اگر چلنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ۔ اس کا جوان خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ مجھے آپ کا کام نہیں کرنا، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ تو بس پھر فیصلہ ہو گیا، تو یہاں نہیں رہ سکتا، نکل میرے گھر سے، جہاں جانا ہے چلا جا۔ سلمان ایک دم مڑا اور باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے کہ اس کی بہن سحر دوڑتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ نہیں بھائی نہیں، آپ نہیں جانا۔ اس کی ماں اس کے ابا کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ ایسا نہ کریں، وہ کہاں جائے گا، پر ابا آج کسی کے سننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے طیش میں آ کر اماں کو اندر کی طرف دھکیلا، جاؤ اندر ورنہ میں تمہیں بھی اسی کے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ بس اس سے زیادہ سلمان نہیں سن سکتا تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پیچھے سے اماں اور سحر بری طرح رو رہی تھیں۔ اس کے چھوٹے بھائی عمران اور نعمان سہمے چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا انہیں یوں ہی روتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔
آ جاؤ فضا بیٹا، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ فہیم چاچو کی آواز پر وہ تیزی سے باہر آئی تھی۔ گاڑی میں آ بیٹھی۔ میشم اور ہیشم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ چاچو تینوں کو اسکول کالج ڈراپ کر کے اپنے آفس چلے جاتے تھے۔ واپس وہ وین میں آتی تھی۔ انیسہ چچی بھی بہت اچھی عادت کی تھی۔ چاچو نے ہی اس کے لیے کالج منتخب کیا تھا اور وین بھی لگوائی تھی تاکہ اسے کہیں کوئی پرابلم نہ ہو۔ وہ بہت سکون سے کالج جانا شروع کر چکی تھی۔ اسے اکیڈمی جوائن کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ مزید بہتر پڑھائی کر سکے۔ اکیڈمی میں ایڈمیشن لینے سے یہ فائدہ ہوا کہ اسے اپنا موضوع کھپانے کے بجائے سب آسانی سے سمجھ آنے لگا۔ انیسہ چچی اسے اپنے ساتھ لے کر بازار گئیں اور کچھ ریڈی میڈ سوٹوں کے علاوہ ان سلے کافی سارے کپڑے لے آئیں، جوتے، ہینڈ بیگز اور بہت سی دوسری اشیاء۔ وہ شرمندہ ہوتی رہی مگر انہوں نے پیار سے سمجھایا کہ کالج جانے کے لیے تو یونیفارم چل جائے گی مگر اکیڈمی کے لیے اسے جدید لباس کی ضرورت پڑے گی۔ فضا تو گاؤں کے سلے ہوئے سیدھے سادے کپڑے لائی تھی۔ چاچی نے جتائے بغیر اسے بہت اچھے فیشن کے مطابق کپڑے لے دیے تھے۔ صبح کی سفیدی دیواروں پر اتر آئی تھی۔ چڑیا چہچہاتی رہی تھی، مرغیاں کٹ کٹ کرتی یہاں وہاں اڑتی پھر رہی تھیں۔ اس وقت اماں چاٹی میں لسی بلو رہی تھی اور سحر ناشتے کے لیے کوئلوں والی انگیٹھی جلا رہی تھی۔ ابا سبزی منڈی جانے کے لیے نماز پڑھ کر ناشتہ کرتے اور چلے جاتے مگر آج چاٹی میں دہی اسی طرح پڑا تھا اور انگیٹھی ٹھنڈی پڑی تھی۔ ماں بیٹی ساری رات رو رو کر نڈھال سی سامنے برآمدے میں پڑے تخت پر بیٹھی تھیں، سوجی آنکھوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ۔ کیا آج ناشتہ نہیں ملے گا؟ ابا نے مسجد سے آ کر انہیں یوں ہی بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ سحر جلدی سے اٹھی۔ بناتی ہوں ابا، رہنے دو، مجھے بہت دیر ہو جائے گی، وہیں کر لوں گا۔ سلمان کے ابا وہ ساری رات نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اسے ڈھونڈ کر لا دیں۔ دیکھیں آپ کو اللہ کا واسطہ۔ اماں نے دونوں ہاتھ ان کے آگے جوڑ دیے۔ رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ کہیں نہیں جانے والا، ادھر ادھر 2-4 دن دھکے کھائے گا تو خود ہی گھر واپس آ جائے گا۔ ابھی پھرنے دے اسے، دکھانے دے نخرہ۔ ابا تو اکھڑ لہجے میں کہہ کر گھر سے نکل گئے پر اماں کے آنسو کی روانی میں اور تیزی آ گئی تھی۔ دوپہر تک وہ رو رو کر نڈھال ہو گئیں۔ عمران ہاتھ میں فون لیے اماں کو ڈھونڈتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ اماں، دلاور ماموں کا فون ہے۔ اس نے فون ان کی طرف بڑھایا۔ اماں نے اس سے فون لے کر کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے، تم سناؤ؟ بمشکل بول پائی تھیں اماں۔ ہاں اللہ کا کرم ہے۔ وہ آپا، سلمان کل سے یہاں میرے پاس آیا ہوا ہے، میں نے کہا آپ کو بتا دوں، آپ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اف، ٹھنڈی پھوار میں بھگو دیا تھا دلاور ماموں نے اماں کے جلتے دل و دماغ کو۔ ابھی ذرا غصے میں ہے، ٹھنڈا ہو تو میں اسے سمجھا بجھا کر گھر بھیج دوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہاں بس اس کا خیال رکھنا، آپ فکر نہ کریں۔ اماں کے وجود میں پھرتی دوڑ گئی۔ سحر اٹھ، جلدی کر کھانا بنائیں، بڑی دیر ہو گئی ہے۔ وہ چہکتی ہوئی سحر کو پکارنے لگی جسے عمران ساری صورتحال بتا چکا تھا۔ وہ خوشی سے مسکراتی ہوئی اماں سے لپٹ گئی۔ وہ خوف جس نے رات بھر سونے نہیں دیا تھا وہ ہواؤں میں تحلیل ہو گیا تھا۔ سلمان کی خیریت کی خبر پا کر وہ سب کھلکھلا اٹھے تھے۔ ماموں کے گھر سلمان کی بہت آؤ بھگت ہو رہی تھی۔ اصل میں ماموں کو ڈر تھا کہ وہ ان سے بھی بزگشتہ ہو کر کہیں اور نہ چلا جائے تو وہ اور ممانی ہی نہیں، ان کے بچے بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ کچھ سلمان کا بھی دل لگ گیا تھا۔ ابا کی ڈانٹ پھٹکار اور طعنے و تشفی سے کچھ تو جان چھوٹی تھی
ماموں کی آٹو ورک شاپ تھی جس میں گاڑیوں کے پرزے بنتے تھے۔ ان کی اچھی خاصی آمدنی تھی، بہت سی ملازم تھے۔ سلمان نے ان سے کام سیکھنے کی اجازت مانگی تو ماموں خوش ہو گئے۔ واہ جوان، دل خوش کر دیا، مگر اس کے لیے ایک شرط ہوگی۔ سلمان نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ صبح تم اپنی پڑھائی کرو گے اور شام کا کام سیکھو گے؟ نہیں ماموں، پڑھائی میرے بس کی بات نہیں، آپ مجھے کام سیکھنے دیں۔ میں دراصل باہر جانا چاہتا ہوں۔ باہر؟ وہ چونک گئے۔ باہر کس جگہ؟ مڈل ایسٹ کے کسی بھی ملک، دبئی، کویت، قطر۔ پھر تمہارے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم کسی اچھے انسٹی ٹیوٹ سے کورسز کر لو، ان کے سرٹیفکیٹ بھی ملیں گے اور ہنر بھی آ جائے گا۔ اسے ماموں کی تجویز پسند تو آئی، مگر وہ پیسوں کی وجہ سے ہچکچا رہا تھا۔ لیکن ماموں نے اسے اپنے ایک دوست کے توسط سے ایک ٹیکنیکل انسٹی ٹیوٹ میں داخل کرا دیا۔ وہاں اس نے موٹر سائیکلنگ کا کورس کیا۔ 6 ماہ بعد یہ کورس ختم ہوا تو آٹو الیکٹریشین کا کورس کر لیا۔ ساتھ ہی شام میں وہ ماموں کی ورک شاپ پر بھی جا رہا تھا۔ ماموں خود بھی اماں سے رابطے میں تھے اور اس کی بات بھی کروا دیتے تھے۔ اماں ابا بھی مطمئن تھے کہ وہ کسی کام سے تو لگا تھا۔ 1 سال بعد وہ کویت چلا گیا تھا۔ فضا نے انٹرمیڈیٹ میں بہت زیادہ مارکس کے ساتھ پاس کیا تھا، اتنے نمبر کہ وہ بآسانی میڈیکل میں جا سکتی تھی۔ لیکن مسئلہ وہی امی ابو کو راضی کرنے والا بہت مشکل تھا۔ انہیں منانا، وہ ہرگز اتنے لمبے انتظار کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ کی تو ساری گڑیاں بیاہی گئی ہیں، مجھے تو ابھی اس کا کوئی جوڑ ملتا نہیں دکھائی دیتا۔ 5 سال بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب بس اس کا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ہم نے اب اس کا آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ چاچو اس بار بھی حمایت کے لیے میدان میں اترے تھے۔ آپ ایک کام کریں بھابھی، اس کے لیے رشتہ ڈھونڈیں جب تک یہ آگے بڑھتی رہے۔ جب کوئی اچھا رشتہ مل گیا آپ اس کی شادی کر دیجیے گا۔ یہ پڑھائی ختم کر دے گی، مگر اب رشتہ ڈھونڈنے کے لیے اسے گھر بٹھا دینا تو زیادتی ہے۔ بڑی لمبی بحث کے بعد چاچو انہیں منا لینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ فضا کا وہ خواب کہ سفید اوورال پہنے وہ بھی ہاسپٹلز میں ادھر ادھر آتی جاتی دکھائی دے، وہ ایسے سچ ثابت ہو رہا تھا کہ اسے نیند آنی مشکل ہو گئی۔ اف، وہ اپنے اتنے اچھے چاچو کا شکریہ کیسے ادا کر پائے گی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ 2 سال بعد سلمان اپنے والدین سے ملنے گاؤں آیا تو وہ اس کا حلیہ دیکھ کر ہی حیران پریشان رہ گئے تھے۔ مہنگا سوٹ، مہنگے جوتے، مہنگی گھڑی اور تو اور گھر والوں کے لیے تو تحائف لایا تھا۔ وہ سب کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہی تھیں۔ وہ تو 1 ماہ رہ کر چلا گیا تھا، پر اس کے ماں باپ کی گردن میں سریا فٹ ہو گیا تھا۔ ان کا وہ بیٹا جسے وہ نکما ناکارہ کہتے تھے، وہ آج ان کی پگ اونچی کرنے کا باعث بن گیا تھا۔ ارد گرد بسنے والے انہیں کیڑے مکوڑے لگنے لگے تھے۔ ثنیا کے ماں باپ جنہوں نے ثنیا کی شادی اس کے چچا زاد سے کر دی تھی، اب اپنی جلد بازی پر ہاتھ مل رہے تھے۔ فضا نے 5 سال خوب محنت کی اور اپنا MBBS مکمل کر لیا تھا۔ اس دوران اس کے والدین کی جان توڑ کوششوں کے باوجود اس کا کہیں رشتہ طے نہ پا سکا تھا۔ شاندار کامیابی کے بعد وہ ایک اسپتال میں جاب کر رہی تھی۔ ذاتی استعمال کے لیے گاڑی لے لی تھی، ڈرائیونگ سیکھ کر خود ہی گاڑی چلاتی تھی۔ ساتھ ہی وہ گائنی میں اسپیشلائزیشن بھی کر رہی تھی۔ اس کے دونوں بھائی بدریج میٹرک اور انٹر میں تھے۔ انٹر کرنے کے لیے عظیم روز فریبی شہر جاتا اور واپس آتا تھا۔ بہن کی کامیاب زندگی ان کے لیے مشعل راہ
بنی تھی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کچھ عرصے کی مشکل ہے اور پھر آسانی ہی آسانی۔ اس دن فضا اسپتال سے گھر واپس آ رہی تھی کہ ڈیش بورڈ کو دیکھا جہاں ہیٹ کی سوئی آخری حد کو چھو رہی تھی، یعنی انجن گرم ہو رہا تھا۔ گاڑی میں پانی کی بوتل موجود تھی۔ فضا نے ریڈیئیٹر میں پانی ڈالا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ایک بڑی ورک شاپ کے آگے کھڑی کر دی۔ دو لڑکے بھاگتے ہوئے آئے۔ ایک لڑکے نے گاڑی کو چیک کیا اور بتایا کہ کچھ کام نکل آیا ہے، ٹھیک ہے، ہونے میں دیر لگ سکتی ہے۔ اوکے، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ دوسرا لڑکا اندر سے اسٹول لے آیا۔ فضا نے اس پر بیٹھ کر چچی کو فون کر کے گاڑی کی خرابی کا بتایا۔ اسے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک خوش پوش، خوش شکل نوجوان وہاں آ گیا۔ لڑکوں نے اسے گاڑی کی خرابی کا بتایا، یعنی وہ اس ورک شاپ کا مالک تھا۔ وہ مبہم سا سر ہلا کر فضا کے پاس آیا۔ میم، ابھی مزید وقت لگ سکتا ہے، آپ مناسب سمجھیں تو اندر چل کر بیٹھ جائیں، یہاں خاصی گرمی ہو رہی ہے۔ فضا کو بھی یہی بہتر لگا، وہ یہاں کھلی جگہ کے بجائے اندر بیٹھ جائے۔ ورک شاپ کے ساتھ ہی کاروں کا شو روم تھا، جس کا آفس میں بہت شاندار اور ایئر کنڈیشنز تھا۔ آپ کیا لیں گی، چائے یا کولڈ ڈرنک؟ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ نوجوان ریوالونگ چیئر پر بیٹھا اور پوچھا، نہیں، بہت شکریہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ تو آپ بہت تکلف کر رہی ہیں۔ اس نے فون پر کسی سے بات کر کے کولڈ ڈرنک اور سینڈوچ منگوا لیے۔ یہ تو آپ نے زحمت کی۔ اب ڈاکٹر فضا نعیم کے لیے اتنا کرنا تو بنتا ہے نا۔ وہ بڑی دلکشی سے مسکرایا۔ فضا پر تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ جی، آپ کون؟ آپ کا نام ہی نہیں اور سب بھی پتہ ہے مجھے۔ آپ بھی مجھے جانتی ہیں بہت اچھی طرح۔ نہیں، میں تو بالکل نہیں جانتی۔ کون ہیں آپ؟ سلمان سعید، آپ ہی کے گاؤں کا نکما لڑکا، وہ جو مڈل ایسٹ چلا گیا تھا، بے ساختہ فضا کے منہ سے نکلا تھا۔ جی وہیں۔ وہ پھر مسکرایا تھا۔ فضا کو تو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، وہ ان کے محلے میں ہی تو رہتا تھا۔ اس کی آوارہ گردی کے قصے سننے کو ملتے تھے، آتے جاتے بھی کئی بار دیکھا تھا۔ اب تو اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین آنا مشکل ہو رہا تھا۔ اتنی اچھی ڈریسنگ، ایسی شفاف چمکتی جلد، اتنا شاندار آفس، وہ تو جتنی حیران ہوتی کم تھا۔ سلمان کے ہونٹوں پر ایک کھلتی ہوئی مسکراہٹ چپک سی گئی تھی۔ فضا گڑبڑا گئی۔ وہ معلوم کیجیے گا ابھی کتنی دیر ہے؟ وہ خود اٹھ کر باہر چلا گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں گاڑی ریڈی تھی۔ سلمان نے اس کے چارجز لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اب اتنا تو آپ میں حق ہے نا کہ ہم آپ سے کوئی پیسہ چارج نہ کریں اور آپ بھی ہماری روایتی مہمان نوازی پر پانی نہ ڈالیں۔ فضا کا اصرار بیکار گیا اور اس نے مرمت کا معاوضہ نہیں لیا۔ ہاں، یہ ضرور کہا کہ جب بھی گاڑی کا کوئی مسئلہ ہو وہ اسے فون پر بتا دیا کرے، وہ گاڑی منگوا کر اس کا نقص ٹھیک کر کے بھیج دیا کرے گا۔ اف چاچو، آپ اسے دیکھیں تو صحیح، آپ کو تو بالکل یقین نہیں آئے گا کہ وہ وہی سلمان ہے۔ اس نے چاچو کو ساری بات بتائی تھی۔ اتفاقاً چاچو کی گاڑی خراب ہوئی۔ فضا نے انہیں سلمان کی ورک شاپ کا ایڈریس بتایا۔ چاچو وہیں چلے گئے۔ وہاں تو ان کی ایسی دوستی بن گئی کہ پھر وہ اکثر اس سے ملنے کے لیے چلے جاتے اور سلمان بھی ان کے گھر آنے لگا تھا۔ چاچو کو وہ محنتی نوجوان بہت پسند آیا تھا جو اپنے بل بوتے پر یہاں اس مقام پر پہنچا تھا۔ وہ خود بھی بزنس میں تھے اور دوسرے کاروباری لوگوں کی بھی دل سے قدر کرتے تھے۔ سلمان تو تھا بھی انہی کے گاؤں کا۔ وہ تو جتنے خوش ہوتے کم تھا۔ سلمان نے صرف 10
جماعتیں پڑھ رکھی تھی، مگر اس کے معلومات شاندار تھی۔ اس نے سچ مچ اپنے آپ کو بہت گروم کیا تھا۔ اور کیسی ہیں آپ اور آپ کا اسپتال؟ سلمان نے خوش دلی سے فضا سے پوچھا۔ وہ ابھی ابھی گھر آئی تھی اور سلمان چاچو کے ساتھ ہی وہاں آیا تھا۔ سب کچھ فٹ فاٹ اور ٹھیک ٹھاک۔ وہ ہنسی تھی۔ آپ سنائیں، آپ کا کام دھندا کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ سب ٹھیک۔ اور کیا مصروفیات ہیں؟ بس یہ پوسٹ گریجویشن اور جاب، یہی مصروفیات ہیں۔ آج کل تو آپ یہیں سیٹل ہو چکے ہیں۔ جی میں تو اماں ابا سے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہیں آ جائیں، مگر وہ گاؤں چھوڑنے پر رضامند نہیں ہیں۔ ہاں، ہمارے ماں باپ اپنی جڑوں سے الگ نہیں ہو سکتے۔ وہ مسکراتے ہوئے چائے پینے لگی۔ چاچو کسی کام سے اٹھ کر باہر گئے تو سلمان ہلکا سا کھنکارا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کہنی تھی۔ جی کہیں، فضا ہڑبڑائی۔ وہ پوری طرح متوجہ ہوئی۔ آپ کہیں۔ جی آپ کہیں انگیج تو نہیں؟ سلمان کے سوال پر اس کی چھٹی حس نے گھنٹی بجائی۔ نہیں، میرا اگلا سوال اسی سے متعلق ہے، مگر آپ کی ہاں یا نا سے ہمارے اس دوستانہ تعلق پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے تمہید باندھی۔ فضا کا دل کچھ اور طرح سے دھڑکا تھا۔ جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک دم کہہ گیا۔ فضا کو اندازہ تو ہو ہی چکا تھا، پھر بھی سن کر اس کی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اسے اس کے 2 کولیگز نے بھی پرپوز کیا تھا۔ کئی لڑکے اسے پسند کرتے تھے، مگر اس نے کبھی رسپانس نہیں کیا، کیونکہ اسے اپنے ماں باپ کی اس خواہش کا احترام تھا کہ وہ گاؤں کے ہی کسی فرد سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ فضا ان کے اعتماد پر پوری اترنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا ایک غلط عمل گاؤں کی آئندہ بڑھتی ہوئی بچیوں کا آگے بڑھنے کا راستہ ہمیشہ کے لیے روک دے گا۔ وہ ان بچیوں کے لیے مشعل راہ بننا چاہتی تھی، ایسی مثال کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس کا حوالہ دے کر مزید پڑھنے کی اجازت لے سکے۔ اس نے تعلیم حاصل کی، اسپتال میں جاب کی، اکیلی گاڑی چلا کر جاتی اور آتی تھی، سب دیکھتی تھی، سب سنتی تھی، مگر گونگی، بہری اور جذبات سے عاری ہو کر اس کی زار سی لغزش کا خمیازہ اس کے گاؤں کی لڑکیوں کو نسل در نسل بھگتنا پڑے گا۔ اس نے بہت بچ کر اور سنبھل کر یہ سارے 7 سال گزارے تھے، اور وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ اس کے دامن پر کوئی داغ، کوئی تہمت نہیں تھی۔ اس وقت بھی اس نے سلمان کو جواب دینے کے بجائے اس سے وقت مانگا تھا۔ دوسرے دن اس نے بہت ہچکتے ہوئے چاچو سے اس کے پرپوزل کے متعلق بات کی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے تھے۔ ہاں مجھے علم ہے، اس نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا۔ فضا نے مجذوب ہو کر پلکیں جھکائی تھیں۔ دیکھو بیٹا، سلمان بے شک ایک اچھا انسان ہے، مالی لحاظ سے بھی مضبوط پوزیشن ہے، مگر تعلیم اس کی بہت کم ہے، کسی بھی طرح تم سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ یہ پرپوزل بھائی بھابھی تک جا پہنچے، تم اس پر اچھی طرح غور کر لو۔ ہر پہلو سے تم پر کوئی پریشر نہیں ہے کسی بھی طرح کا، نہ یہ کوئی آخری پرپوزل ہے۔ تم کھلے دل و دماغ سے اس پر غور کرو، اچھا لگے تو ہاں کرو، نہ لگے تو نہ کرو، پوری زندگی کا سوال ہے، کوئی آج کل کی بات نہیں۔ اس لیے اس کو سوچو، اور جلد بازی کی بھی ضرورت نہیں، جتنا ٹائم چاہیے لے لو۔ تم ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی ہو، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو وہ بھی مسکرا دی۔ پھر اس نے بہت سوچا، ہر زاویے سے، ہر پہلو سے، سوائے تعلیم کی کمی کے اس میں خرابی تو کوئی نہیں تھی۔ پھر بھی اس نے چچی سے ذکر کیا تو وہ مسکرانے لگی۔ دیکھو فضا، یہ کمی بہرحال ایک کمی ہے، اور کوئی معمولی کمی نہیں ہے۔ اس سے
ذہانیت میں بھی بہت فرق آ جاتا ہے۔ میاں بیوی میں ذہنی چیلنج ہو تو دیگر معاملات میں بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو وہ تمہاری بہت رسپیکٹ کرے گا یا وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر تمہیں خواہ مخواہ ٹارچر کرے گا، شک کرے گا۔ تو اس لیے یہ معاملہ سوچ سمجھ کر حل کرنے والا ہے۔ یعنی ہر بندہ مخمصے میں تھا، وہ بھی الجھ سی گئی تھی۔ فضا اسپتال سے باہر آئی تو ٹھٹک گئی۔ سلمان سامنے ہی کھڑا تھا، اسے دیکھ کر غیر مقدمی انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ السلام علیکم۔ قریب آنے پر سلمان نے پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام۔ مجھے کچھ باتیں کرنی تھی آپ سے، تو میں یہاں چلا آیا۔ کہیں بیٹھ کر بات کر لیں؟ سلمان کے کہنے پر فضا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ گاڑی میں ہی بات کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے فضا۔ فضا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور وہ سائیڈ سیٹ پر آ بیٹھا۔ فضا نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جی کہیے، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، اس کا جواب نہیں آیا۔ فضا نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ اسے تو توقع تھی کہ وہ کوئی ایسی ہی بات پوچھے گا۔ آپ کو جلدی جواب چاہیے کیا؟ بے چینی تو ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی۔ ایکچولی میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کہ مجھے کیا فیصلہ لینا چاہیے۔ میں آپ کو کچھ دنوں تک بتا دوں گی۔ شاید آپ کو میں اچھا نہیں لگا یا میری تعلیم کا کم ہونا باعث رکاوٹ ہے۔ خیر جو آپ کی مرضی۔ پہلی بار اس کی مسکراہٹ مانند پڑی تھی۔ فضا کے دل کو کچھ ہوا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بس زندگی بھر کا فیصلہ ہے تو ذرا سوچ سمجھ کر ہی کیا جائے گا۔ ضرور سوچیے، مگر اتنا نہیں کہ کوئی مایوسی ہو جائے۔ وہ بزمدگی سے مسکرایا، پھر ایک چوک پر گاڑی کو آ کر اتر گیا۔ میں کل آؤں گا گھر پر جواب لینے کے لیے۔ فضا گھر آ کر بھی اس کے متعلق سوچتی رہی۔ آج اسے محسوس ہوا کہ وہ اداس ہوا تو اس کے محسوسات بھی عجیب سے ہو گئے تھے۔ کیا وہ آہستہ آہستہ اس میں انوالو ہو رہی تھی؟ دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ پھر اس نے چاچو کو کہہ دی تھی، بشرط یہ کہ اس کے والدین کے پاس پرپوزل لے جایا جائے اور وہ بھی راضی ہوں، تب اس کی طرف سے بھی ہاں ہے۔ سلمان کے اماں ابا اس کا رشتہ لے کر فضا کے امی ابو کے پاس آئے، جنہیں چاچو سلمان کے متعلق سب کچھ بتا چکے تھے۔ وہ بہت خوش ہو کر سلمان کے والدین سے ملے۔ ان کی دیرینہ خواہش پوری ہو رہی تھی کہ فضا کا رشتہ ان کے گاؤں کے ایک ہونہار نوجوان سے ہی طے پا رہا تھا۔ رشتہ طے ہوتے ہی شادی کی تاریخ طے پا گئی اور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ فضا نے اسپتال سے چھٹیاں لے لی تھیں۔ گاؤں والوں نے بے پناہ خوشی کے ساتھ ان دونوں کی شادی میں شرکت کی تھی۔ شادی کے بعد وہ سلمان کے ساتھ اس کے شہر والے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ سلمان اس کا بہت خیال رکھتا، ہر طرح سے اس کی خوشی کے لیے وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا۔ اس نے اسپتال پھر سے جوائن کر لیا تھا۔ اس دن اس کے پاس گاؤں سے رفیہ نامی لڑکی کا کیس آیا۔ کیس بہت بگڑا ہوا تھا۔ آپ لوگوں نے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہی نہیں کروایا تو اس کا یہ حال ہوا ہے۔ وہ اس کے ساتھ آنے والے پر الٹ پڑی۔ وہاں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، شہر اتنا دور پڑتا ہے، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی کہ ہم اسے یہاں لے کر آتے۔ 2 گھنٹے کا تو سفر ہے، اس لڑکی کی نند نے افسردگی سے بتایا۔ فضا کچھ چپ سی ہو گئی تھی۔ اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے بہت بعد اسے گھر بھجوایا کرو۔
وہ خود شام میں گھر آئی تو الجھی اور فکر مند تھی۔ کیا بات ہے، آج اداس کیوں ہو؟ سلمان نے اس کے چہرے سے بھانپ لیا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ فضا نے اسے ساری بات بتائی۔ ہاں یہ تو ہے، وہاں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے تو عورتوں کو بہرحال ان معاملات میں مشکل تو ہوتی ہے۔ میں صبح سے یہی سوچ رہی ہوں کہ میں ڈاکٹر بن کر بھی اپنے گاؤں کی عورتوں کے کام نہ آ سکی تو میرے ڈاکٹر بننے کا میرے گاؤں کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ سلمان تو خوشی سے اچھل پڑا۔ فضا یہ تم؟ ہاں سلمان، میں اپنے گاؤں میں چھوٹا سا اسپتال بنانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے گاؤں میں لیڈی ڈاکٹر کی کمی پوری کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں تو لیڈی ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے مگر وہاں بہت ضرورت ہے۔ میں تمہیں یہ اسپتال بنوا کر دوں گا، تم مجھے صرف بتاتی جاؤ کہ تمہیں کیا کیا چاہیے، میں وہ سب مہیا کروں گا۔ اتنے بڑے مقصد کے لیے ہم دونوں مل کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ وہ بھی عزم سے مسکرائی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ہماری ذہنی مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے مسائل جنم لیں گے۔ تم مجھ سے میری تعلیم سے جیلس ہو کر مجھ سے خواہ مخواہ نہ لڑا کرو، میرے مرد ڈاکٹرز کے ساتھ کام کرنے پر ناراض نہ ہوا کرو۔ ایسے ہی بہت سے اندیشے مجھے ہاں نہیں کرنے دے رہے تھے۔ بہت غلط سوچتی تھی تم۔ وہ محبت سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے تو تعلیم سے بہت محبت ہے، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت میں مجھے یہ دونوں چیزیں عطا کر دیں، یہ تو اس کی ناشکری اور تمہاری ناقدری کرنے والی بات ہے، اور میں ہرگز ناشکرا اور ناقدرہ نہیں ہوں۔ فضا نے محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بہت شکریہ سلمان، بہت بہت شکریہ۔ کس چیز کے لیے؟ میری ہر خواہش کے احترام کے لیے، مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرنے کے لیے۔ وہ کوئی میرے اختیار کی بات تھوڑی ہے جو تم شکریہ ادا کر رہی ہو، یہ کمبخت تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، اور سلمان کو لگا کہ ہر طرف پھول ہی پھول کھل اٹھے ہوں، چار سو چراغاں ہو رہا ہے۔ وہ بھی بڑے دل سے مسکرایا تھا۔ جیو میری بیٹی۔